اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ بس دو تین خبریں ہیں، ان کو جلدی کنکلوڈ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو مخلص کارکن ہیں ان کی وفاداری۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے پی ٹی آئی کے متعلق کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے پی ٹی آئی اور گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کا جو رول ہے وہ کیا بنتا ہے۔ تو یہ دو تین پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، اور بات ہم شروع کریں گے 2012-13 سے، کہ جب عمران خان صاحب دھرنا لے کے آئے اور طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، شناسائی ہوئی، گپ شپ ہوئی، اکٹھے بیٹھنے کا، اکٹھے بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو طاہر القادری صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ فرمایا تھا، نصیحت کی تھی کہ موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے پاکستان کا، اس میں رہتے ہوئے تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے اس وقت ان کی اس بات سے ایگری نہیں کیا تھا۔ البتہ بعد میں پوری قوم کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے برملا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک اعلیٰ ظرفی تھی عمران خان صاحب کی، کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ طاہر القادری صاحب سچ کہتے تھے۔ خیر اس کے بعد 2018 کے الیکشن کی جب بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ کس کی سپورٹ حاصل تھی اور کس کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، ان کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا اور پھر وہ حکومت نہ چل سکی، اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو قربتیں تھیں وہ دوریوں میں بدل گئی، اور اتنی دوری میں بدل گئی کہ عمران خان صاحب نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر برملا اس کا اظہار کیا جلسوں میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا تھا، اچھا وقت گزارا تھا، کوئی تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی اس طرح کی کوئی شکایتیں تھیں تو کامن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ البتہ برملا جلسوں کے اندر جانور کہنا، نیوٹرل کہنا، میر جعفر، میر صادق، اس طرح کے القابات وہ دوریوں کو تلخ کرتے ہیں۔ دوریوں میں تلخی نہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے کہ آپس میں مل بیٹھیں گے، لیکن اگر تلخی درمیان میں آ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو البتہ اس سوری صورتحال میں جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا کارکن، کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جان نشاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ان بیچاروں کے دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب جیل میں ہیں 1 سال سے، اور باقی جو قیادت ہے اس کا حال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری سے پہلے ہر بندہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آؤں، جمعے کو جاؤں، عید پہ جاؤں، اور جب ملاقات ہوتی تھی تو پھر وہ پریس ٹاک لازمی ایک جزو ہوتی تھی اس ملاقات کا، اور اس میں ہر بندہ ایسے شو کرتا تھا کہ جیسے میں ہی سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے قریب ہوں۔ تو ان کی گرفتاری سے پہلے ماردار پریس کانفرنس ہو رہی ہے، دن میں 2 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لاہور میں ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ہو رہی ہے، وکیل کر رہے ہیں، پیورلی سیاستدان کر رہے ہیں، حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے یہ افسوس کی بات ہے، مخلص کارکنوں کی پریشانی کی بات ہے، یہ جو مخلص کارکن ہیں ان کی پریشانی کی بات ہے۔ باقی جو نیوٹرل لوگ ہیں
جو ایکچوئل نیوٹرل لوگ ہیں ان کے لیے یا باقی سیاسی جماعتوں کے لیے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، البتہ جو پی ٹی آئی کے جو مخلص ساتھی ہیں ان کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی فیاض حمید صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو جیل سے باہر قیادت ہے، اندر والی قیادت تو بالکل آئسولیٹ ہوگی، اس کے ساتھ تو کوئی رابطہ شاید نہیں ہے کسی کا بھی، البتہ جو باہر والی قیادت ہے اس کے اوپر بھی ایسی خاموشی طاری ہوئی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ پچھلے دنوں علی محمد خان صاحب سے اینکر نے فیاض حمید صاحب کی گرفتاری کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، بہت کریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آئیں بائیں شائیں کر کے انہوں نے اس اینکر کے 4-5 منٹ جو ہے وہ ضائع کیے، ایکچوئل بات انہوں نے نہیں کی، صرف یہی کہتے رہے کہ ہم لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کی گرفتاری کے بعد ان کے بیان جو انہوں نے ابھی حراست میں بیان دینا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بیان کیا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ بیان دیتے ہیں پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے خلاف، یا وہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس کو قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف انہوں نے بیان دیا ہے، تو پھر تو وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، کر نہیں سکیں گے ویسے، کوشش کریں گے۔ اور اگر انہوں نے ان کی سپورٹ میں کوئی بیان دے دیا جو کہ ناممکنات میں سے ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق ناممکنات میں سے ہے کہ پی ٹی آئی کے متعلق کوئی نرم گوشہ یا کوئی ان کی سپورٹ میں بیان ادھر سے آئے، تو اگر بالفرض آ جائے تو پھر یہ ان کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں گے یا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ اس سارے چکر کے اندر جو پریشان ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ ہے مخلص کارکن، وہ چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ سادہ لو ہے، چاہے اس کو سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہے اس کی کوئی سمجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے، وہ پریشانی اس بیچارے کے لیے ہے کہ وہ تیاری کر رہا تھا 13 اگست کی کہ میں نے 13 اگست کو یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے۔ پوری کی پوری پی ٹی آئی کی قیادت وکلاء سے لے کے سیاستدانوں تک سارے کے سارے بالکل ایسے سن ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ اپنے عمل سے اب مان رہے ہیں۔ فیاض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد کے عمل سے وہ یہ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے 9 مئی کے معاملات میں بہت بڑا بلنڈر ہو چکا ہے۔ ان کی یہ خاموشی، ان کا یہ اندر کا ڈر، یہ برملا بتا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ہم نے ایکشن کیا وہ سراسر ریاست کے خلاف بغاوت تھی، اور اسی لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خاموشی یہی بتا رہی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کم از کم کوئی ایک پریس کانفرنس ان کے حق میں یا ایک ویسے ہی پریس کانفرنس ہو جاتی جس میں فیاض حمید صاحب کا بھی ذکر آ جاتا۔ تو میں نے تو کم از کم پچھلے کوئی 3-4 دن میں جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہے۔ اگر آپ نے دیکھی ہے تو انجوائے کریں۔ اب اس صورتحال میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس صرف ایک چائس ہی باقی رہ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو باہر کی قیادت ہے اس کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا ادراک کرتے ہوئے جتنا ان کو پتہ ہے 9 مئی کے واقعات کے پیچھے کون ہے یا کون نہیں ہے، اتنا مجھے اور آپ کو بالکل نہیں پتہ۔ تو یہ جو بال ہے یہ دوسرے کے کورٹ میں پھینکنے کی جو کوشش کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کو اپنی طرف سے جو غلطی ہوئی، جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی،
اس کا برملا اظہار اور اعتراف کرنا چاہیے۔ اور ان کے پاس بڑا بہترین چانس تھا جو انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کی وجہ سے ضائع کر دیا، کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ سوائے معافی کے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کی یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، پی ٹی آئی والے فوراً پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، فوراً پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے اور وہ اس کو سختی سے رد کرتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ میسج جب عمران خان صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو اپنی قیادت کا جو ابھی فی الحال بار پھر رہی ہے، اس کی قابلیت کا ادراک کرتے ہوئے، اب 9 مئی کے واقعات میں جتنی پی ٹی آئی ملوث تھی اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اپنی مشکلات کو ختم کرا لینا چاہیے۔ اب یہی ایک حل باقی ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اس میں نئی نئی چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا تو مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔